السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایک دفعہ سے پھر جو ہے وہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے اور ہمیں اپنی کلاسز جو ہے دوبارہ سے جو ہے اس کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز لینا ہے۔ تو آپ نے اس کو اسی طرح سے بیٹا کرنا ہے جیسا کہ آپ کلاس میں کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ تو آج جو ہم نے سبق پڑھنا ہے وہ ہمارا جو ہے اسلامیات میں غزوہ حنین ہے۔ جی، یہ آپ کا باب سوم ہے اور اس کا سبق نمبر 2 ہے، غزوہ حنین۔ تو جی بیٹا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ جو ہے کسے کہتے ہیں۔ تو وہ جنگ جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اسے ہم اس جنگ کو غزوہ کہتے ہیں۔ اور فتح مکہ کے بعد جو یہ پہلی جنگ تھی جو ہوئی تھی کفار کے اور مسلمانوں کے درمیان، اور اس میں جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ بہت زیادہ تھا۔ تو یہ وادی حنین جو ہے وہ مکہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور جو ہے ایک وادی ہے، اور یہاں پر 2 قبیلے رہا کرتے تھے، ایک قبیلہ حوازن اور ایک قبیلہ ثقیف۔ یہ دونوں قبیلے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ زور پکڑے اور اسلام دنیا میں پھیلے۔ لہذا ان دونوں نے مل کر ایک جو ہے وہ پلان تیار کیا، ایک منصوبہ بنایا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب مل کر جو ہے وہ مکہ پر چڑھائی کر دیتے ہیں، مکہ پر حملہ کر دیتے ہیں، اور اس طرح جو مسلمان جو ہیں وہ غلبہ حاصل کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور اسلام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں پھیلے گا۔ اچھا، اس کے لیے جو بنو حوازن کا سردار تھا، اس نے جو حکمت عملی اپنائی اور جو ٹیکنیک استعمال کی، اس نے یہ کیا کہ اپنے تمام قبیلے کے جو ہے وہ جانور، بچے اور خواتین وہ سب اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے آیا، تاکہ جو لوگ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئیں وہ بہادری سے لڑیں، کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے بچے اور خواتین بھی اس جنگ میں شامل ہیں، ان کو حفاظت کرنی ہے، اور جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ مطلب یہ جنگ لڑنی ہے۔ اب یہ جو ہے اپنے قبیلے کو لے کر وادی اوتاس میں آ کر خیمے لگا لیے انہوں نے اور چھپ گئے۔ اوتاس بھی جو ہے وہ ایک وادی ہے جو حنین کے پاس ہی ہے، یعنی اپنے جگہ سے نکل کر، اپنی وادی سے، اپنے قبیلے سے نکل کر یہ دوسرے قبیلے جگہ پر آ کے جو ہے وہ انہوں نے اپنے خیمے لگا لیے اور چھپ گئے کہ جب مسلمانوں کا لشکر یہاں پر آئے گا تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے، کیونکہ مسلمانوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ وہ جو ہے اوتاس میں آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ اچھا، ادھر سے جو 6 شوال کو سن 8 ہجری کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلے۔ آپ کے ساتھ 12,000 افراد کا لشکر تھا۔ 10,000 افراد وہ تھے جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ساتھ آئے تھے، اور 2,000 وہ لوگ تھے جو ابھی نو مسلم تھے، نیا نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو اب یہاں پر مسلمانوں کا لشکر تقریباً 12,000 کا تھا، اور مسلمانوں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ آج ہم اس جنگ میں جو ہے وہ ضرور فتح حاصل کریں گے، کیونکہ ہم تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے تعداد کی اس پہ کہا کہ ہم جنگ جیت جائیں گے۔ تو اسی طرح جب پھر اسلامی لشکر رات کے وقت حنین پہنچا، یعنی وادی حنین پہنچا، تو مالک بن عوف جو ہے وہ بنو حوازن کا سردار تھا، وہ پہلے ہی اپنا لشکر جو ہے وہ وادی میں اتار چکا تھا، اوتاس وادی میں۔ تو مسلمان جو تھے وہ بالکل بے خبر تھے اس بات سے کہ یہاں پر جو ہے دشمن ہیں۔ مسلمان آگے بڑھے تو جو ہے بنو حوازن کے جنگجوؤں نے مسلمانوں پر اچانک سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان اس اچانک حملے سے خود کو سنبھال نہیں سکے اور جو ہے وہ
کہہ لیں کہ بھاگ دوڑ مچ گئی، ہر طرف سے پریشانی ہو گئی، کیونکہ وہ مینٹلی طور پہ تیار نہیں تھے اس حملے کے لیے، اور خود بھی حملہ کرنے کے لیے بھی نہیں تھے، کہ ان کو نہیں پتہ تھا کہ اوستاذ کی وادی میں جو ہے وہ آ کر خیمہ زن ہو گئے ہوئے ہیں۔ اب اسی بھگدڑ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ڈٹے رہے، کھڑے رہے، اور وہ نہیں بھاگے، وہ نہیں دوڑے، اور ان کے کفار کی جانب انہوں نے اپنا رخ کیا، اور ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو اسی طرح پھر انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ صحابہ کو بلائیں۔ ان کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے کہا کہ بیت الرضوان والو کہاں ہو؟ اب یہ بیت الرضوان جو ہے وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ کرام سے ایک بیعت لی تھی، اسے ہم بیت الرضوان کہتے ہیں، اور ان میں یہ صحابہ شامل تھے، اور اس بیت الرضوان میں اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کہ کہہ لیں کہ صحابہ کرام کو اس بات کی خوشخبری دے دی تھی کہ وہ جس بھی جنگ میں حصہ لیں گے اس میں فتح حاصل ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ آواز دی یہ صحابہ کرام کو کہ بیت الرضوان والوں کہاں ہو؟ اب یہ سن کر مسلمان جو ہیں وہ تھوڑے سے مطلب اس بات پہ آئے کہ ان کو لڑائی کے لیے آئے ہیں اور جنگ کے لیے آئے ہیں، واپس مڑے اور اپنے آپ کو انہوں نے جو ہے وہ تیار کیا لڑائی کے لیے، اور جو ہے کفار کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ایک مٹھی بھر جو ہے مٹی لی اور دشمن کی طرف پھینک دی۔ اب یہ مٹی اللہ کے حکم سے آپ یہ کہہ لیں کہ دشمن کا کوئی ایسا شخص نہیں بچا جس کی آنکھ میں یہ مٹی نہ گئی ہو، اور اس طرح دشمن کی قوت آہستہ آہستہ ٹوٹتی چلی گئی۔ تو یہاں تک بیٹا آج ہم جو ہے اس کا کریں گے، دشمن کی جو واضح شکست ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کو اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے اس کے آپ یہ کویسچن جو ابھی ہیں تیار ہوئے وہ دیکھ لیجئے، وہ آپ نے اپنی کاپی پر کر لینے ہیں، یہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ وادی حنین کہاں واقع ہے، حنین کی وادی میں کون کون سے قبیلے آباد تھے، بنو حوازن کے سردار نے مسلمانوں سے کس طرح جنگ لڑی، اور غزوہ حنین کس ہجری میں پیش آیا۔ اس کے باقی کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ پھر اگلے لیکچر میں پورے چیپٹر کے ساتھ آپ کو وہ بھی دے دوں گی، تو آپ اس کو اپنی کاپی پہ کر بھی لیجئے گا، یاد بھی کر لیجئے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور امید تو ہے کہ انشاءاللہ اللہ خیر کرے کہ جلدی سے اسکول کھل جائیں اور واپس سے ہم دوبارہ جو ہے اپنی کلاسز کو سٹارٹ کریں، اور اسی طرح سے جیسے کہ ہم پہلے فزیکلی کلاس لیتے تھے، تو لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے ہماری یہ کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو کنٹینیو ہم نے رکھنا ہے، تو بیٹا آپ نے بہت اچھے سے اس کو پڑھنا ہے، بہت اچھے سے کام کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔